سلمان صاحب سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ اسرائیل تو بالکل خاموش دکھائی دے رہا ہے. اب ایران اور امریکہ آمنے سامنے ہیں, تو آمنے سامنے آنے سے وہ جو معاہدہ جس کی بات ہو رہی تھی اس کے امکانات کیا ہیں, وہ خطرے میں تو نہیں پڑ گیا؟ دیکھیں وہ 12 روزہ جنگ تو اختتام پذیر ہو گئی, لیکن ابھی تک اس کے اثرات باقی ہیں. البتہ یہ تبدیلی ضرور آئی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور خاص طور پہ امریکہ نے ایک بڑا حملہ کیا جوہری تنصیبات پر, اور اب جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک ثالث کا رول ادا کرتے نظر آ رہے ہیں. اور خاص طور پہ نیٹو کانفرنس کے بعد ان کی ایک تفصیلی پریس کانفرنس سامنے آئی جس میں انہوں نے یہ تو تسلیم کیا کہ جی اسرائیل کا بھی بڑا نقصان ہوا ہے اور ایران بھی بڑی جرت سے لڑا ہے. لیکن بات یہ کہ جب آیت اللہ خامنائی نے اپنی قوم سے خطاب کیا, دیکھیں بات یہ کہ میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ یکسوئی اور سنجیدگی لیڈرشپ میں اور اگر قوموں میں پیدا ہو جائے نا تو یہ ان کی طاقت ہوتی ہے. اور انہوں نے جو اپنا خطاب کیا اس میں ایک لفظ انہوں نے ادا کیا کہ زناٹے دار تھپڑ رسید کیا ہے اور ایرانیوں نے سرنڈر نہیں کیا. اس سے پھر ان کی قوم کے اندر ایک جان پیدا ہوئی. اس کے جواب میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ جی میں نے ان کو بچایا, نہیں تو وہ ٹارگٹ ہو رہے تھے. اور اس کا بھی انہوں نے پھر جواب دیا کہ زندگی اور موت کے فیصلے زمینوں پہ نہیں ہوتے. لیکن اسرائیلی وزیر دفاع نے انکشاف کیا ہے کہ ہم ماننا چاہتے تھے لیکن ہمیں موقع ہی نہیں ملا. دیکھیں یہ بڑا اہم کویسچن ہے, اور میں آج اس پہ سوچ رہا تھا کہ وہ جب اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا اگر خامنائی صاحب ٹارگٹ ہو جاتے تو کیا یہ جنگ بندی ہونی تھی, اس کے اثرات کیا ہونی تھی. وہ ان کا لیڈر ہے اور روحانی لیڈر ہے, اور ان کی بات دیکھیں بات ہے کہ 2 اہداف تھے. ایک تو جوہری تنصیبات اہداف تھی, ایک وہاں پر رجیم چینج. جوہری تنصیبات کے حوالے سے بھی بات کرنا ضروری ہے, اس لیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو بڑی یکسوئی سے کہہ دیا کہ ہم نے وہ سارا کچھ تباہ کر دیا. لیکن ان کا اپنا میڈیا کہہ رہا ہے, ان کا میڈیا نے سوالات کھڑے کر دیے. اور ابھی تک دیکھیں بات یہ کہ آپ ذرا ان کی یکسوئی دیکھیں ایران کی, کہ انہوں نے وہ جو عالمی ایٹامک ایجنسی ہے, جی جی پارلیمنٹ سے اجازت دی کہ ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ عارضی طور پہ جنگ بندی تو ہوئی ہے. آپ جس سے معاہدے کی بات کر رہے ہیں ابھی فی الحال اس کے اثرات سے نکلنا مجھے بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. اور ایک بات اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب وہ وہاں پر خطاب کیا تو ایک انسینٹیو تھا ایران کے لیے کہ انہوں نے کہا کہ ایران اپنا تیل بیچے. دیکھیں ایران بڑے سالوں سے پابندیوں کا شکار تھا, لیکن جو کچھ ہوا ہے دیکھیں ہم جب آپ نے اپنے کویسچن میں کہا کہ اسرائیل خاموش ہے, بھئی اسرائیل اصل فریق نہیں تھا, فریق تو امریکہ ہی تھا. اور اسرائیل کو اس خطے میں کیوں رکھا گیا, اسرائیل نے اتنا ہی رول ادا کیا. ایک بات مریم آپ دیکھ لیں کہ وہ جو اسرائیل کے حوالے سے ایک تاثر تھا کہ اسرائیل بہت بڑی طاقت ہے, میرا خیال جو ایران نے ان کے ساتھ کر دیا ہے تو ان کا بولنا تو نہیں بنتا, بولنا تو اصل پارٹی کا ہی بنتا ہے. لیکن بات یہ کہ وہ لیکن ایران اسی فتح کا تو اعلان کر رہا ہے, عالمی جنگ کے جو خطرات اور خدشات تھے وہ ختم ہوئے ہیں, لیکن اس کے اثرات ابھی فی الحال ختم ہوتے نظر نہیں آ رہے, اور ایران پھر اسی طرح سے تیار کھڑا ہے. سلمان صاحب سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ نمبر گیم اب کیا ہونے والی ہے, کیونکہ اتنا تو فرق نہیں پڑنے لگا ہمارے اندازوں کے مطابق. 25 مخصوص نشستیں ملنی ہیں, کیا اتنا ہی خطرہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو؟ کل اس فیصلے کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا کہ جی علی امین گنڈا پور خطرناک زون میں پہنچ چکے ہیں. اب آپ نے جو نمبرز گیم کی کہی, نمبرز گیم کی تو تب ضرورت ہوگی جب حکومت کا ٹارگٹ ہوں گے. گنڈا پور ابھی وہ کس کا ٹارگٹ ہے؟ تحریک انصاف کا ٹارگٹ ہے. آپ دیکھیں ان کے پارٹی پریزیڈنٹ ہے جنید اکبر, وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں. اور وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کی ملاقات کیوں نہیں ہو پا رہی, تو اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے, اس لیے کہ وہ جو بجٹ منظور کیا ہے عمران خان صاحب اس پہ ناراض ہیں. اب آ جائے نمبرز گیم. نمبرز گیم یہ تھی کہ ان کے 93 ممبر ہیں اور ان کے پاس بڑی کمپریہنسو ہے تھے میجورٹی. اس میں بھی 58 ان کے اپنے تھے اور 35 اراکین انڈیپینڈنٹ ان کے ساتھ آئے تھے. اور اس میں بھی اپوزیشن کے تو اراکین ٹوٹل 27 تھے, اس میں 9 نون لیگ کے ہیں, 9 جے یو آئی کے ہیں. دیکھیں اب 25 سے ان کے پاس جانے کے بعد یہ ہو جائے گی 52, اور جو سمپل میجورٹی بنتی ہے وہ 73 پہ بنتی ہے. بات یہ کہ وہ جو انڈیپینڈنٹ سے ان کے ساتھ گئے ہیں وہ تو اگر یہ توڑ لیں گے تو یہ معاملہ اپسیٹ ہو سکتا ہے. لیکن بات یہ کہ میں اب بھی کہوں کہ وہ علی امین گنڈا پور صرف گورنمنٹ کا ٹارگٹ نہیں ہے, وہ خود پی ٹی آئی کا ٹارگٹ بھی ہے, اور پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک کیفیت آ رہی ہے, وہاں پر بھی ان سے لوگ فیڈ اپ ہیں. لیکن اگر آج ہم سارا دن ٹیلی ویژن سکرینز دیکھتے تو ٹارگٹ تو علی امین گنڈا پور صاحب ہی دکھائی دے رہے ہیں گورنمنٹ کے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے یہ آخری پناہ گاہ ہے
اچھا یہ پناہ گئے ان کے پاس سے پختونخوا کی گورنمنٹ اور پختونخوا کی حکومت وہاں پر اور ان کی اسمبلی. دیکھیں میں نے کل کہا تھا کہ وہ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں اسمبلی توڑ دوں گا اگر خان صاحب کہیں گے. تو بات یہ کہ ان کا تجربہ تو پرانا ہے اسمبلیاں توڑنے کا. اگر یہ اس نیج پہ پہنچے ہیں, یہ ایکسپیرینس کی بات ہے کہ جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ اسمبلیاں توڑتے نہیں, وہ جوڑتے ہیں. میں اس میں حوالہ دوں گا چودھری پرویز الہی کا, کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ ہم اسمبلیاں جوڑنے والے لوگ ہیں, توڑنے والے نہیں. زبردستی اسمبلی توڑی. کیسے توڑی؟ جب وہ زمان پارک انہیں بلایا اور سامنے بٹھا کے فواد چودھری سے کہا کہ آپ اعلان کر دیں. تو میرا خیال علی امین گنڈا پور بھی سیریلی مل رہا ہے کہ اس طرح کا کوئی اعلان نہ ہو. میرا خیال ہے کہ اس وقت گنڈا پور صاحب بڑی پرابلم میں ہیں اور ان کی حکومت بھی ایک خطرناک زون میں ہے. اور یہ بات بھی ہو رہی ہے, دیکھیں جب 2 تائی اکثریت کی ہم بات کرتے ہیں, 26ویں آئینی ترمیم تو ہو گئی, اور یہ جو گورنر راج کی بھی بات ہے اب یہ ممکن نظر آتا ہے, اس لیے کہ یہ پارلیمنٹ سے اس کی اپروول ہونی ہوتی ہے. تو اگر ایک صوبے کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, میں پولیٹیکلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کی اسمبلی یا ان کی گورنمنٹ وہاں سے جاتی ہے تو ایک نئی صورتحال طاری ہوگی. اس کے بعد ٹاپک پنجاب اسمبلی کا بھی ہے. میرا خیال اپوزیشن کو سپیس ملنی چاہیے, اور اپوزیشن کو سپیس ملے گی تو سسٹم مضبوط ہوگا, سسٹم آگے کی طرف چلے گا. اگر یک طرفہ آپ ٹریفک چلانے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ نہ سسٹم سٹیبل رہے گا نہ اس کا کوئی مستقبل ہوگا. ٹھیک ہے سلمان صاحب, سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ اتنا انتہائی اقدام کیوں اٹھایا گیا اسپیکر کی جانب سے؟ میرا خیال مجھے 3-4 دہائیاں ہو گئیں پنجاب اسمبلی میں خود اس کی رپورٹنگ کرتا رہا ہوں. یہ اقدام نیا نہیں ہے, یہ ہر دور کے اندر یہ 6-7 اسپیکر میں نے دیکھے ہیں, میاں منظور احمد بھٹو صاحب سے شروع ہو کے یہ ملک احمد صاحب تک آیا ہے. دیکھیں ایک وقت تک احتجاج کی اجازت ہوتی ہے, لیکن احتجاج جب وہاں پر گالی گلوچ توڑ پھوڑ شروع ہو جائے نا, اسپیکر جو ہوتے ہیں نا, اسپیکر جو بھی پارٹی بناتی ہے وہ ریزنیبل لوگ ہوتے ہیں. وہ اس لیے کہ انہوں نے ساتھ اپوزیشن کو لے کے بھی چلنا ہوتا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب بھی تھے, 2 دفعہ نون لیگ کے اراکین تو یہ بھی پی ٹی آئی کے دور کے اندر معطل ہوئے ہیں. لیکن اس میں ایک نقطہ ایسا ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوا. وہ جو انہوں نے کہا جی ہم الیکشن کمیشن کو بھجوائیں گے, الیکشن میں کمیشن کو بھجوانے کا مطلب تو ڈی سیٹ والا ہے. یہاں تک نوبت کبھی نہیں آئی. اور ملک احمد صاحب یہ سیاسی طرز عمل کے حامل ہیں. میں ملک کے احمد صاحب کو اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ پہلی دفعہ ممبر اسمبلی بنے ہیں. اگر ملک احمد صاحب جیسا بندہ ان اقدامات پہ آیا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے. کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ بات یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ ہمیشہ مجبور کرتی ہے. دیکھیں چودھری پرویز الہی صاحب بھی اس وقت عثمان بزدار تھا تو نون لیگ کے اراکین کو معطل کیا گیا. پھر یہ جو جرمانوں والی نوبت آئی ہے, بات یہ کہ تاریخ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کوئی بھی تاریخ سے سبق سیکھنے کے لیے تیار رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے 7-8 اسمبلیاں میں دیکھ چکا ہوں, ہر اسمبلی کے اندر یہ معطلیاں بھی ہوتی ہیں. اس کے بعد ہاں پرویز الہی صاحب نے ایک نئی روایت شروع کی تھی کہ معطلیوں کے بعد وہ اگر کوئی آ کے ندامت کا اظہار کرتا تھا, کوئی بات چیت ہوتی تھی تو وہ معطلیاں ختم کر دی جاتی تھی. یہاں ایسا کوئی معاملہ ہوگا؟ میرا خیال ہے میں ملک احمد صاحب بڑے اچھے ایک پارلیمنٹیرین ہیں, وہ ان کا طرز عمل بڑا پولیٹیکل ہے. تو اگر اپوزیشن آ کے ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو یہ بالی, یہ کوئی ایسی بالی تو نہیں ہے, ہاؤس تو ایک ہی ہے. اور بات یہ کہ چیف منسٹر جب بات کر رہا ہو, خاص طور پہ بجٹ اسپیکر پر حکومت کی طرف سے کوئی پریشر تو نہیں ہوگا؟ میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ اسپیکر جو ہوتا ہے نا بڑا بیچارہ ہوتا ہے. اس پہ صرف اپوزیشن کا پریشر نہیں ہوتا, اس پہ حکومت کا بھی پریشر ہوتا ہے. لیکن نا بات ہے کہ اپوزیشن نے بھی ایسا کچھ کرنا ہے اور حکومت نے اس کے ذریعے کروانا ہے. تو لہٰذا اسی لیے اسپیکر ایسے بندے کو نامزد کیا جاتا ہے جو بیلنس رکھنا جانتا ہو. اور ابھی تک جو 6-7 اسپیکر ہیں, رانا اقبال صاحب رہے, سعید ملے صاحب رہے, میاں منظور احمد بھٹو صاحب رہے, اور لوگوں کو میں سب کو جانتا ہوں کہ وہ بیلنس بندے ہی ہوتے ہیں. ملک احمد صاحب نے جو اقدام کیا ہے, لگتا ہے کہ ملک احمد صاحب پہ بھی کوئی پریشر تھا. البتہ چیف منسٹر صاحبہ کی جو تقریر تھی نا, دیکھیں ایک وقت تک کہ احتجاج کارگر ہوتا ہے, آپ نعرے بازی کرتے ہیں, جب وہ لمٹ کراس کرتے ہیں تو وہ کوئی اسپیکر بھی اسپیئر نہیں کرتا ہے. اس لیے کہ پھر پریشر حکومتی پارٹی کا ان پہ آ جاتا ہے. تو یہ جو انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھجوایا یہ نئی بات ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ شاید وہ اراکین اسمبلی کو ڈی سیٹ کرنا چاہتے ہیں. ابھی جو پہلے بات ہم کر رہے تھے کہ بھئی اپوزیشن کو سپیس ملنی چاہیے, سسٹم آگے کی طرف چلانا ہے, اپوزیشن کے بغیر یہ سسٹم نہیں چلے گا. تو بات یہ کہ جمہوریت وہی سٹیبل ہوتی ہے جس پہ اپوزیشن کو کردار ادا کرنے دی جائے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں بڑی تاریخی, کہ میں سوچ رہا تھا کہ میاں منظور احمد بھٹو صاحب جب عدم اعتماد کے بعد چیف منسٹر بنے, کوئی ایک تقریر نہیں انہیں کرنے دی گئی, بلکہ میں آپ کو یاد کرواؤں, آپ کو تو شاید یاد نہ ہو, ڈاکٹر صاحب کو یاد ہوگا کہ وہ لوٹے لا کے کس دیے گئے تھے مائکس پہ.
تو چیف منسٹرز کے ساتھ یہ سلوک بھی ہوتا رہا ہے. البتہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ملک تو احمد مائکس صاحب توڑے گئے ہیں نا، تو اسی پر جرمانہ عائد وہ کیا گیا اور ٹھیک ہے، 10 روز لیکن کا وہ وقت ٹھیک دیا ہے. گیا ہے. بات یہ کہ اگر یہ اراکین اسمبلی بیٹھ کر خود سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک احمد نے درست کیا ہے کہ اگر وہی بیٹھ کے مائک توڑ رہے ہیں اور اسمبلی کی چیز کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو یہ بات درست ہے. ٹھیک ہے.